बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। खबरें हैं दो, एक है जनाब इमरान खान से मुतल्लिक और एक है फवाद चौधरी से मुतल्लिक। मेरा ख्याल फवाद चौधरी जरा छोटा लीडर है, माठा लीडर है, ये मतलब लीडर्स की उन कैटेगरी में नहीं आता जिनके नाम पर वोट पड़ता हो। बस एक यानी एने बड़े शामिल वाजे जो एक फवाद चौधरी भी है, लिहाजा इसकी गुफ्तगू बाद में करते हैं। पहले कर लेते हैं इमरान खान की गुफ्तगू। इमरान अहमद खान न्याजी साहब ने आज 7 जून को जाना था नैब में, वो उनकी पेशी थी लेकिन नहीं गए। अच्छा, फिर उन्होंने ये कहा कि जनाब मैं जो है ना वो 8 जून को आऊँगा, वो तो तुम शामिल तफ्तीश कर लो। आज ही के दिन उनकी बेगम साहबा यानी बुशरा बीबी उर्फ पिंकी पीरनी ने भी जाना था बतौर गवाह के। आपको पता है नैब ने उनको बतौर गवाह बुलाया। हमारे मियाँ बीवी से लड़ाई पवाना चाहते हैं, ये कोई क्या कहते हैं एक दूसरे के दरमियान दिलों में नफरतें पैदा करना चाहते हैं। नैब वाले बड़े चलाक है यार, ये तो कोई मल्ले दी मासी वाला काम करते पे। बहर वो जनाब उनको बुलाया था, मगर उन्होंने कहा जी मैं चूँकि पर्दादार खतून हूँ और इसलिए मेरे हस्बैंड जो है 8 को आ रहे थे, मैं भी 8 नहीं आवाँगी, मैं अकेले नहीं आना, ये उन्होंने कह दिया। तो लिहाजा इमरान खान साहब जो हैं एक ख़त के ज़रिए अपनी बीवी और अपने आने की इतला उनको कल पे दे रहे हैं। यानी इसको कहते हैं रस्सी जल गई बल ना गया। ठीक है, ये इनका ख्याल है कि अभी तक ये बहुत लाडले हैं, बहुत मुहब्बत हैं और इन्ना दे लई जड़ा दिन रात सुबह शाम जड़ा ना मामला बस यही सोचा जा रहा है कि किस तरह इमरान खान साहब को जो है वो तली के छाले की तरह रखा जाए और किस तरह इनको राजी रखा जाए। इनका ख्याल अभी तक ये है, चीज़ें इसके बरखिलाफ हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो क्यों नहीं गए। देखे ना हालात इतने ख़राब हैं कि उन्होंने हुण चीफ जस्टिस वाल भी उम्मीद ख़त्म हो गई। आप नोट करें काफ़ी दिन हो गए इन्होंने चीफ जस्टिस की खुशामद दे कोई ट्वीट नहीं किया, कोई बयान जारी नहीं किया। आप नोट करें कि अब ये जो है वो कोई ऐसी बात नहीं कर रहे कि जिससे लगे कि इन्हें कोई होप है। हूँ तो इंज नहीं गल्लां कर रहे, मैं कल्ला बैठा रहना, ना कोई आंदा ही ना कोई जाता ही, बैठा आराम के नाल। ठीक है, अच्छा हद ये है कि जनाब जो अमेरिकन इनके लिए सरगर्म थे ये भाई उन्होंने भी जिक्र ज़िकार आजकल नहीं कर रहे। अलबत्ता ये है कि अमेरिकन ने खतीजा शाह के लिए रब्ता किया। अब ये देखे जो लोग कहते थे कि हमको गुलाम है, गुलामी नामंजूर और इस तरह के नारे मारते थे, देखो तुम 2 नंबरियाँ चेक करो दिए यार है की लोग। मैंने आपको भी ना 7 नंबर की कहानी सुनानी है, ये मैं आपको बताता हूँ, वो बड़ी मज़ेदार कहानी है। लेकिन पहले ज़रा खतीजा शाह से ज़रा मैं 2 कमेंट करना चाहना। ये लोग अमेरिकन नेशनल है और पाकिस्तान में आके पाकिस्तान की फौजी तनसीबात पर हमला करते हैं सियासत की आड़ के अंदर। इन लोगों के लिए 0 टॉलरेंस होनी चाहिए, नो मर्सी। आप अमेरिकन नेशनल है भाई, आपका क्या काम है पाकिस्तान में और आके आप मुजाहरे करें। जिन्हें बाहर दे आंदे ना थे पाकिस्तानी क्या कहते हैं बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो कि कैनेडियन अमेरिकन यूरोपियन नेशनलिटीज रख के बैठे हुए, जिन्होंने नेशनलिटी दी। याद रखिएगा मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो बेचारे कमाने जाते हैं वहां पे, मजदूर तबका मातड़ मेरे नाल दा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो नेशनलिटीज लेके बैठे हुए वो पाकिस्तान आके सियासत करे, पाए ना फड़ लो उन्होंने, तेरा काम की भाई तू साडे मुल्क की नेशनलिटी छड़ गया, तू निकल है तो। और फिर मुझे तो समझ नहीं आती, पीपल्स पार्टी समेत कुछ जमातें हैं जो जनाब कहती हैं इनको सीट वखरी कर दो, और पाए ना तुहानू छड़ गए ने, उन्होंने अपने आप को ब्राह्मण शुमार कर लिया। वो आपको वो कहते हैं मैं पाकिस्तान क्यों जाऊं, वहां पे तो बिजली नहीं आती, वहां पे तो पानी का मसला है, तो मैं क्यों जाऊं। तो फिर जे तू इत्थे नहीं आना फिर यहां की सियासत में मुंह वाली क्यों करते हो भाई। ये खतीजा शाह जो है, देखिए अमरीकियों के ढिड च पीड़ हुई खतीजा शाह ली, क्यों हुई है। और कुछ खवातीन भी पकड़ी गई होंगी जो गरीब होंगी जिनके नाम नहीं कहीं आए, और कई जो बेचारे पाकिस्तानी पकड़े गए हैं बेचारे। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि उनको वर्गला लिया गया। हर बंदा तो नहीं ना ज़ाहिर उस मनसूबे से आगा था, कुछ नौजवान वर्गलाए भी गए। ठीक है, तो उन्होंने तो अमरीकियों कोई तकलीफ नहीं, उन्होंने तो इंसानी हकूक कमेटी अमेरिकन कांग्रेस की उन्होंने ढिड च कोई वट नहीं फिरया, खतीजा शाह के लिए फिरा। सर ये बकायदा माफिया है, ये पाकिस्तान को
جونکوں کی طرح انہوں نے خون چوسا پاکستان. یہ ساری کلاس جتنی ہے, میں برہمنا کے خلاف ایویں نہیں ہے. ہولی ہولی تانوں اور بہت ساری یہ ثبوت لبن گے کہ عمران خان اور کمپنی جتنی بھی ہے یہ ساری دی ساری ڈاکٹر اسرار صحیح کہندا سی. ان کی علمی قابلیت, ان کی مذہبی نظریات سے لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے, وہ رکھو. میں صرف اس انفارمیشن کی حد تک ان کا ریفرنس دیتا ہوں جو انہوں نے ہمیں برسوں پہلے دے دی تھی. اور جو حکیم سعید صاحب, ہاں حکیم سعید صاحب, سوری یس حکیم سعید صاحب شہید جو ہے, انہوں نے جو لکھ دیا تھا نا سر برسوں پہلے, میں ان کی انفارمیشن کی حد تک انہوں نے خبر درست نکلی, سچی نکلی سر. اے سارا دا سارا ٹولہ جڑا نا یہ ادھروں اس پاسوں آیا ہے, ان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور یہ پاکستان کی جڑوں میں تیزاب کی طرح انہوں نے کام کیا ہے. تو میرے نزدیک تو کوئی زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے, لیکن ظاہر ہے کہ میرے کیا دن میں پائن ہونا سارا کچھ. جو ہے کیا کہتے ہیں, جو پاکستان کے مالک و مختار ہیں اور جو پاکستان کی عدلیہ ہے, انہوں نے قانون آئین کے حساب سے کچھ چیزیں کرنی ہوں گی. ویسے تو میں نے نہیں سمجھ آتی کیڑا قانون تے کیڑا آئین, اس لیے کہ ریمنڈ ڈیوس جڑا ہے, اب وہ جس طرح سے گیا تھا پاکستان سے, کس طرح دوڑا لگیاں اور کس طرح جناب سر تے کھلو کے جنرل پاشا صاحب نے وہاں پر جناب پہرا دے کے سارا کام کرایا, وہ ریمنڈ ڈیوس نے آپ اپنی کتاب میں لکھتا ہوا. ٹھیک ہے, تو عمران خان تب بھی اس کے ریسکیو کے لیے آیا ہوا تھا. یاد کیجئے, مظاہرے کر رہے سی ریمنڈ ڈیوس کے خلاف, اصل گل سی کہ لائیو. تو ایسے ہی ہوتا ہے. اب بھی یہ ختیجہ شاہ کے لیے وہ آئے ہیں, اب پتہ نہیں لے جا سکیں گے نہیں لے جا سکیں گے, لیکن یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس بار جو ہے نا کوئی ہمدردی ہونی چاہیے کسی بھی قسم کی. لیکن پھر بھی چلیں, یہ میرے جذبات ہے. قانون کیا کہتا ہے یہ مجھے نہیں معلوم, جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق ایکٹ ہوگا. میں کم از کم یہی خوش گمانی لے کے بیٹھا ہوں, اور سب کے ساتھ قانون کے مطابق ہی ڈیل کیا جائے گا. تو عمران خان صاحب جو ہے نا وہ قانون شروع کچھ نہیں سمجھ دے. آج انہوں نے خط لکھ دیا, بھائن تانوں اتنے انہوں نے ایسے نہیں بلایا کہ تہاڈی تے اور تہاڈی بیوی دی دعوت کرنی سی. حضور وہاں پہ آپ کو شامل تفتیش ہونے کے لیے بلایا گیا تھا. اور میرا خیال ہے کہ خان صاحب جو ہے نا ان کو ڈر پڑا ہوا ہے. لیکن 7 نمبر کی کہانی بڑی مزیدار ہے. 7 نمبر کی کہانی یہ ہے کہ میں نے یہ سنا کسی سے کہ یہ جو سال ہے یہ 7 نمبر کا سال ہے, اور جو 7 نمبر کا سال ہوتا ہے وہ جو ہے نا بڑا منحوس سال ہوتا ہے سر, اور عمران خان کے لیے خاص طور پہ منحوس ہے. وہ کیوں منحوس ہے؟ کیونکہ عمران خان کا جو عدد بنتا ہے وہ بھی وہی بنتا ہے, طاق عدد بنتا ہے جو اس سال کا عدد ہے, یعنی طاق عدد ہے. 7 اور 5 دونوں طاق عدد کہلاتے ہیں, جو ڈیوائڈ نہیں ہو سکتے نا, جن کو آپ 2 پر براہ راست تقسیم نہیں کیا جا سکتا. وہ جو ہیں وہ یعنی کیا کہتے ہیں منحوس سال ڈکلیئر کیے گئے. یہ اب علم و ذات کی کہانی ہے, مینوں انہاں دا نہ میں ان پہ یقین کرتا ہوں نہ مجھے ان کا پتہ ہے. لیکن چونکہ پنکی پیرنی اور عمران خان بہت ہی ضعیف العقیدہ ثابت ہوئے ہیں, انہوں نے سجدے کیتے راما جی. یار میں کوئی اپنے پاس سے تھوڑی بات کر رہا ہوں, آپ دیکھ سکتے ہیں. پہلا پھڈا ہی پنکی پیرنی دا جڑا ہے سی, وہ گوندل صاحب ہوتے تھے ان کے ساتھ, کہ ان کی جو بیٹی ہے وہ ایک بزرگ کے مزار پہ راتی 2 بجے ٹری سی جان لگیاں کلی, تے راہ ہی سجدے کر دی جا رہی سی. ٹھیک ہے, وہ پھڑ لیا پولیس والے نے کہ بی بی کدھر, انہوں نے کہا تو پھڑیا کیویں, میری تھی نوں. اس طرح کا معاملہ ہوا تھا, یاد ہے آپ. پھر عمران خان گئے تھے, بہت پہنچی ہستی کی درگاہ وہ, میں ان کی شان میں کوئی نہیں کہہ رہا, پر پائے نے سجدے نہیں جو خان صاحب نے کیے وہاں پہ جا کے. ٹھیک ہے, سجدے والی کہانی کوئی نہیں اسلام دے, سجدہ صرف رب نوں. مذہب کے اوپر میں اتنی بات ہی کروں گا, اس سے آگے نہیں جا سکتا. لیکن میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ یہ جو ہے نا اپنا عمران خان صاحب بڑے ضعیف العقیدہ, وہ کہہ دے گی کہ پانی دے کول نہیں جانا تو پانی کول نہیں جائے گا. وہ کہہ دے گی جناب بھائی تسی منہ نہیں دھونا تو منہ نہیں دھوئے گا. وہ کہہ دے گی کہ تسی نا کالے رنگ دے کپڑے پانے, کالے رنگ دے کپڑے پا لے گا. وہ کہہ دے گی جناب تسی جتی جڑی ہے نا وہ کینچی چپل پا کے پھرنی ہے, ہرے رنگ دی ہرے رنگ دی پا کے پھری جائے گا. کافی ضعیف العقیدہ واقعہ ہوئے ہیں یہ. تو لہٰذا خان صاحب نے کہا کہ 7 تاریخ ہے, پنکی پیری نے مخبری کرتی ہونی نا 7 سال بڑا پیڑا ہے, منحوس سال ہے تیرے لیے, لہذا نہیں جانا. تو وہ انہوں نے کہا 7 تاریخ کو میں نہیں آؤں گا, 8 تاریخ کو آ جائیں گا.
تے کل کر لو۔ اچھا بہرحال اب وہ کل جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو انہوں نے خط لکھا ہے نیب والے نے انہوں قبول کر لیا کہ نہیں کر لیا، کیونکہ میں آپ سے عرض کروں کہ اب عمران خان کو انہوں نے اس طرح سے گرفتار نہیں کرنا کہ اتنے آگے پھڑے آتے ترودے لے گئے، نہیں۔ اب جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ وہاں پر جائیں گے تو کہیں گے بھائی انہوں نے آ گئے ہو تہاڈی مہربانی بیٹھو ایزی ہو جو ہوں تسی انہوں بڑا گھر ہی سمجھو ہونا اج تو بعد، ٹھیک ہے، کوئی اس طرح کی کہانی ہوئے گی۔ اور پنکی پیرنی نے کہا کہ جناب میں اپنے بندے کے ساتھ آؤں گی، میں تو بڑی پردہ دار خاتون ہوں۔ اچھی بات ہے سر، پردہ آپ کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے پردے رکھے، میں تو اس بات کی دعا کرتا ہوں، لیکن مہربانی کرو یہ جڑا تسی پردے دے اندر رہ کے پہلے کام کیتا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ وہ گھڑیاں لی چلو فون دی گل کر لینے ہاں، گل بدل لینے ہاں، ہوں میرے منہ جملہ نکل گیا تو گل نو بدل لینے ہیں کہ جو گھڑیاں لی تسی فون کیتا ہے زلفی بخاری نو کہ خان صاحب کی گھڑیاں کچھ بیچنے والی، تو وہ اس طرح پردہ دار خواتین جو ہیں وہ کرتی ہیں کہ جناب وہ خامد کی گھڑیاں بیچ دیں، یا ان کے خامد جو ہیں وہ توشہ خانہ میں سے گھڑیاں لے آئیں چرا کے۔ 420 کا پرچہ ہویا تھا، پتہ ہے عمران خان سے نوسر بازی کا مقدمہ درج ہوا ہے، ایف آئی آر آپ کے سامنے چل رہی، نوسر بازی کا مقدمہ درج ہوا ہے، چیک کریں ذرا، ٹھیک ہے، توشہ خانہ میں سے چیزیں چرا کے لے گئی ہے، یہ 6/6/2023 کو درج ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں ایکچولی آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، پردہ دار خواتین کے کہنے کے اوپر مرد اگر نوسر بازی کرنا شروع کر دے، ٹھیک ہے، تو سر کی فائدہ پھر؟ بس میں اتنی بات کرتا ہوں۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کلاس کے رہنمرید واقعہ میں کبھی آپ فردوس اشک اوان کی آج کل باتیں سنیں، کیسے کیسے انکشافات کر رہی ہیں۔ ویسے فردوس اشک اوان، فیاض الحسن چوہان جتنی باتیں کر رہے ہیں، جتنے یہ انکشافات کر رہے ہیں نا سر، سچے ہوں گے جھوٹے ہوں گے یہ مجھے نہیں معلوم، وہ آپ انویسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ چھڑنا نہیں چاہیے، کسی دے نہیں جے گئی یاد رکھنا۔ بہرحال اب ایک اور بندہ ایسا ہے جڑا کسی دا نہیں ہے، اس کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ عمران خان نال تے سارے ہی اونجتے سن نا، کیونکہ عمران خان آپ کسی دا نہیں، کسے بھانڈے دا ٹکر نہیں بلوان، ٹھیک ہے۔ عمران خان کا عدد جو بنتا ہے وہ 5 بنتا ہے، سال کا عدد 7 بنتا ہے، دونوں ہی جس بندے دے بنتے ہون عدد کہا جاتا ہے کہ وہ کسی بھانڈے دے ٹکر نہیں ہوندے، منافق ہوتے۔ یہ علم العداد سے کی جن کو واقفیت ہے، میں نے ایک ان صاحب سے بات کی تھی تو انہوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے۔ تو ایک اور صاحب ہے جڑے کسی بھانڈے دے ٹکر نہیں گئے، سٹارٹنگ فرام پیپلز پارٹی، پھر جناب پرویز مشرف، پھر کاف لیگ، پھر پرویز مشرف، پھر جناب پیپلز پارٹی، پھر عمران خان، پھر جناب آج کل پتہ نہیں کتنے، ٹھیک ہے۔ فواد چودھری کی بات کرو، فواد چودھری صاحب جو ہے نا وہ ان کو دیس نکالا مل رہا ہے سر۔ میں نے یہ بات میرے پاس تھی کل، مجھے پتہ چلی تھی اور میں نے اس کو کنفرم کرنے کے لیے ٹائم لیا۔ اب تک جو مجھے اطلاعات کنفرم ہوئی ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ فواد چودھری اور علی زیدی دونوں کو پاکستان سے باہر جانے کی اجازت مل جائے گی چھٹیاں گزارنے کے چکر میں، یہ میں نے سنا ہے۔ علی زیدی کا ذرا ڈاؤٹ فل ہے، لیکن فواد چودھری کا کنفرم بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ امریکہ یا انگلینڈ جائیں گے دورہ کرنے کے لیے اور چھٹیاں گزارنا چاہتے ہیں۔ وہ پہلے بھی جایا کرتے ہیں ہر سال چھٹیاں گزارنے کے لیے، تو اس دفعہ بھی ان کا یہ خیال رکھا جائے گا۔ اگرچہ ابھی ان کا نام ای سی ایل میں ہے، لیکن اتنے بھائن کو پتہ لگتا ہے اتنے ای سی ایل جو نام انجے نکل رہے تھے وہ پہ جاندہ جی، ٹھیک ہے۔ لہٰذا فواد چودھری صاحب کو یہ ایک این آر او سمجھ لیں، ایک ریلیف سمجھ لیں مل رہا ہے کہ وہ یہاں سے جا رہے ہیں۔ یہ کب ممکن ہوگا؟ اس ہفتے میں ہو جائے، اگلے ہفتے میں ہو جائے، اس کا ٹائم لمٹ کوئی نہیں دیا گیا، لیکن یہ بات 2 3 4 جگہوں سے کنفرم ہوئی کہ فواد چودھری صاحب کو ایک این آر او ملا ہے اور یہ چھٹیاں گزارنے جائیں گے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ واپس بھی آئیں گے۔ ویسے میرا خیال یہ ہے کہ یہ اگر چلے گئے تو پھر واپس کیوں آئیں گے؟ سوال میرا یہ ہے۔ اچھا، میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ بات بھی فواد چودھری کے حوالے سے آج سے 2 سال پہلے بڑی سرگرم تھی کہ جناب ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں ہبا چودھری صاحبہ، انہوں نے امریکن نیشنلٹی کے لیے اپلائی کیا ہوا اور سنا تھا کہ ان کو مل گئی ہے پچھلے سال،
इंटरव्यू था इनका, ये पिछले साल गए थे इंटरव्यू देने के लिए ना, और उसके बाद क्या बना ये मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन इस बात की कन्फर्मेशन है कि इन्होंने अमेरिकन नेशनलिटी के लिए अप्लाई जरूर किया था। अब वो हो सकता है मिल गई हो, ठीक है, क्योंकि जितने अच्छे ताल्लुकात इनके अमेरिकन एम्बेसडर के साथ हैं, करा जाना पाए ना, हैं जी, बस फोन करके आए, चलो लस्सी पीने आ, चलो बैठ के रोटी खाने आ, इस तरह के सीन हो तो फिर इन्ना कि बंदा बुलाया जो हो ही जाता ना कि यार तेरे मुल्क दे जिसी जाके रह लांगे तो की फर्क होगा, कोई भी फर्क नहीं, आ जाओ खैर ही। तो सारी की सारी पीटीआई सर जिथों भनोगे उथों ही ला ले, इस सारे के सारे साम्राज्य के टाउट है, जहां से मर्जी पकड़ ले आप, गल्ला करनगे एंटी साम्राज्य, गुलामी नामंजूर, सबसे बड़े गुलाम, सबसे बड़े गुलाम, सारी दी सारी पीटीआई चेक कर ले आप, जेड़ा भनोगे वही ला ले, नहीं यकीन भन के वेख लो, जो ये कह रहे होंगे उसके उलट उनकी जिंदगी गुजर रही होगी। अमेरिका के खिलाफ बातें करते थे, खतीजा शाह से लेके उत्ते तिकर सारे अमेरिकन नेशनल ने और अमेरिका से मोहब्बत करने वाले, ठीक है, और ये जो है अपना कहते थे कि जनाब गुलामी नामंजूर, तरले पाते फिरदा इमरान खान साहब कि मैनू एनआरओ दे दो, मैनू पाकिस्तान जो बाहर कट दो, अभी तक उनको उसकी इजाजत नहीं मिली है। शाह महमूद साहब एक फार्मूला लेके जा रहे हैं, मैं इससे पहले भी व्लॉग में बता चुका हूँ, पता नहीं उसका क्या बनता है, मगर फिलहाल ये आप तक मैं पहुंचाना चाहता था कि 7 नंबर की कहानी क्या है, और फवाद चौधरी साहब जो है ना वो पाकिस्तान से बाहर सर जा रहे हैं, देश निकाला उनको मिल रहा है, ये मेरे पास इतलात थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। आप दोस्तों से दरख्वास्त ही है, कमेंट जरूर कीजिएगा मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।